Assalamu alaikum. This is Aizal Ahmed and welcome to Horror Discussions. فرینڈز آج کی ہورر سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اور فرینڈز اگر آپ لوگ بھی اپنی کوئی ہورر سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں. تو آج کی یہ سٹوری بہت ہی زیادہ ہورر اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے سٹوری کو اینڈ تک ضرور سنیے گا. یہ واقعہ سال 2004 میں ایک 18 سالہ لڑکے امین کے ساتھ پیش آیا تھا. امین اپنے پیرنٹس کے ساتھ بچپن سے ہی انگلینڈ میں رہتا تھا اور امین کی فیملی میں اس کی 2 بڑی بہنیں، ایک چھوٹا بھائی، اس کے پیرنٹس اور ایک دادی. یہ 7 لوگ تھے. امین اپنی فیملی کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہا تھا جیسے اس عمر کے لڑکے گزارتے ہیں، اور وہ اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش تھا. اور پھر مارچ 2004 میں امین کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی. امین اپنی دادی کے بہت کلوز تھا اور اسے اپنی دادی کی ڈیتھ کا بہت صدمہ پہنچا تھا. امین اپنے ابو اور باقی فیملی ممبرز کے ساتھ اپنی دادی کو دفنانے کے لیے قبرستان چلا گیا. یہ تقریباً رات میں 8 یا 9 بجے کا ٹائم تھا. قبرستان جانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد امین کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی. اس کو بہت زیادہ چکر آ رہے تھے اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر یہاں پر اور کھڑا رہا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا. تو اس لیے امین نے اپنے آس پاس کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈنا شروع کر دی، پر اس کو وہاں پہ کوئی بھی جگہ نہیں ملی. اور پھر اس کی نظر ایک درخت پر پڑی جو بہت بڑا تھا اور بہت پرانا بھی لگ رہا تھا. اس درخت کا تنا بہت موٹا تھا. امین کو جب بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. اور پھر تھوڑی دیر میں امین کی طبیعت کچھ نارمل ہونے لگی. جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو امین نے غور سے اس درخت کو دیکھنا شروع کر دیا. یہ درخت بہت ہی گھنا تھا اور امین کو اس درخت کو دیکھ کر ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا. اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس درخت پہ کوئی عجیب سی مخلوقات ہیں جو اس کو گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں. حالانکہ اس کو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بٹ اس کو ایسی فیلنگ ہو رہی تھی جیسے یہاں پر کچھ ہے. تو وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور اپنے ابو کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. اور پھر جب ان لوگوں نے دادی کو دفنا دیا تو یہ لوگ واپس اپنے گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد امین کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی. اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اتنا عجیب محسوس کیوں ہو رہا ہے. وہ چپ چاپ اپنے روم میں گیا اور دروازہ بند کر کے لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں جب اس کی امی اس کے روم میں آئی اور اسے کھانے کے لیے پوچھا تو امین نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ پلیز جائیں اور فی الحال مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے. اور اس کے بعد امین اپنے بستر پر آرام سے لیٹ گیا. تھوڑی ہی دیر میں اس کو نیند آ گئی، لیکن رات میں ٹھیک 1:05 پر امین کی آنکھ کھلی اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی باڈی بہت زیادہ بھاری ہو رہی ہے. اس کو اپنی باڈی اپنے ویٹ سے 3 گنا زیادہ بھاری لگ رہی تھی. اس کو ایسا لگ رہا تھا اس کے اوپر کسی نے بہت بھاری بھاری سٹونز رکھ دیے ہیں اور اس کو بہت عجیب فیل ہو رہا تھا. اور اس وجہ سے امین بہت زیادہ ڈر گیا اور وہ فوراً اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنے پیرنٹس کے پاس گیا. جب اس کے پیرنٹس نے اس کو دیکھا اس طرح سے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے امین کو پانی لا کر پلایا اور اسے پوچھا کہ امین بیٹا کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ تو امین نے ان کو ساری سچویشن بتائی جو بھی اس کے ساتھ ہو رہی تھی. تو اس کے پیرنٹس نے اس کو کچھ ریلیکس ہونے کے لیے ٹیبلٹس وغیرہ دی اور اس کو سمجھایا کہ ابھی ابھی تمہاری دادی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور شاید تم اسی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن میں ہو اور شاید اسی وجہ سے تم یہ سب کچھ محسوس کر رہے ہو. تو امین بھی ان کی یہ بات سمجھ گیا. اسے لگا ہو سکتا ہے کہ یہی بات ہو اور وہ پھر اپنے روم میں سونے کے لیے چلا گیا. لیکن اس دن کے بعد سے ہر رات 1:05 پر امین کی آنکھ کھل جاتی تھی اور اس کو سیم چیزیں محسوس ہوتی تھی. اس کو روز ایسے ہی لگتا تھا جیسے اس کی باڈی بہت زیادہ بھاری ہو گئی ہے، اس کی باڈی پہ بہت ساری چیزیں رکھ دی گئی ہیں اور وہی عجیب سی کیفیت اس کو ہر روز ہوتی تھی. تو پھر اس وجہ سے اس کے پیرنٹس بھی پریشان ہو گئے اور 3 دن کے بعد امین کے ابو اس کو پاس ہی ایک مسجد تھی اس مسجد میں لے گئے اور وہاں پر جو قاری صاحب تھے ان کو ساری سچویشن بتائی. تو قاری صاحب نے امین پہ کچھ دم وغیرہ کر دیا اور اس کو ایک ڈوری گلے میں پہننے کے لیے دے دی کہ یہ تم پہن لینا، سب کچھ نارمل ہو جائے گا. اب یہ لوگ گھر میں واپس آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی امین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. اس کی حالت دن بدن اور خراب ہوتی جا رہی تھی. اس کو ہر وقت ایک عجیب سی کمزوری اپنے اندر فیل ہوتی تھی. اس کے سر میں مسلسل درد رہنے لگا تھا. وہ اپنی پڑھائی پہ کسی بھی چیز پہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا. پھر امین کو ایسا لگا کہ شاید اس سب کی وجہ میری آئی سائٹ کی ویکنس ہے. تو امین کے پیرنٹس اس کی آئی سائٹ بھی چیک کروائی، سب کچھ نارمل تھا. اب امین کی پرابلمز دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. اس کے سر میں بہت زیادہ درد رہنے لگا تھا. اس کو بہت سارے گیسٹرک ایشوز ہو رہے تھے اور
اور اس کے ہارٹ کی سائڈ پہ ایک عجیب سی چبھن سی اس کو فیل ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی سوئی یا اس طرح کی کوئی نوکیلی سی چیز اس کے دل پہ چبھ رہی ہے۔ اور پھر وہ ایک پروفیشنل کارڈیولوجسٹ کے پاس گئے تو انہوں نے امین کے سارے ٹیسٹ کروانے کا کہا، ای سی جی، بی پی، اس طرح کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ امین کے فل باڈی کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے اور پھر بتایا جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے امین کے ٹیسٹ کروائے تو سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ تو وہ جو ڈاکٹر تھے انہوں نے امین کے فادر کو کہا کہ سب کچھ بالکل نارمل ہے، ایسی کوئی بھی اس کو پرابلم نہیں ہے، بس آپ اسے ریلیکس رہنے کا کہیں، اس کے ذہن میں کوئی ٹینشن ہے اس طرح کی جس کی وجہ سے سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ ریلیکس ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر امین نے بھی ڈاکٹر کی بات کو سمجھا اور اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے فرینڈس کے ساتھ سپینڈ کرنا شروع کر دیا، ایکسرسائز کرنا، صبح صبح پارکس میں جانا، یہ سب چیزیں اس نے شروع کر دی جس سے وہ نارمل ہو سکتا تھا، جس سے وہ ریلیکس ہو سکتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی امین کو اپنے ساتھ کچھ تو پیرانورمل فیل ہو رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بٹ اس کو لگ رہا تھا کچھ تو بہت غلط ہے۔ لیکن اب اس کے پیرنٹس نے اس کی بات کا یقین کرنا بند کر دیا تھا اور اس کے ابو نے کہا کہ امین تمہارے سارے ہم نے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیے ہیں، ہر طرح سے تمہارا علاج کروا کے دیکھ لیا ہے، تو تمہیں نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو۔ امین نے ان کو سمجھانے کی کافی کوشش کی لیکن انہوں نے امین سے کہا کہ بس امین اب اس بات کو ختم کر دو۔ خیر اب اس سب کے بعد جو امین کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ شام میں جیسے ہی 7 بجتے تھے نا، 7 بجنے کے بعد اس کو بہت انسیکیورٹی سی فیل ہونے لگتی تھی، اس کو ایسا لگتا تھا جیسے 7 بجے کے بعد کوئی ہے جو اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی ہے جو اس کے آس پاس ہے۔ اور شام میں اس کے جو ہارٹ والی جو سائڈ ہوتی تھی وہاں پر اس کو ایسے ایک پنچ سی فیل ہوتی تھی، اس کو ایسے چبھن فیل ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس پہ کوئی بھی بلیو نہیں کر رہا تھا اس کے گھر میں۔ اسی دوران امین کے ایگزامز شروع ہو گئے اور جس دن وہ اپنا پہلا پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے گیا اور جیسے ہی پیپر سٹارٹ ہوا تو اس کو پھر سے وہی ہارٹ سائڈ پہ پنچ فیل ہونا شروع ہو گیا اور اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی کہ اس کو لگا کہ آج تو میں مر ہی جاؤں گا۔ تو اس نے وہاں پر جو ٹیچرز وغیرہ اس وقت موجود تھے ان کو بلایا، ان کو کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، مجھ سے پیپر بھی سولو نہیں ہو رہا ہے، تو پلیز میری کچھ ہیلپ کریں۔ لیکن جو وہاں پر ٹیچرز وغیرہ تھے انہوں نے اس کی بات کو نہیں سمجھا اور انہوں نے الٹا اس کو کہہ دیا کہ تم جیسے بچوں کو ہم اچھے سے جانتے ہیں، تم یہ سارے بہانے جان بوجھ کر رہے ہو، اور انہوں نے امین کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ اب پورا 1 گھنٹے تک امین کی حالت ایسی ہی رہی اور اس کے بعد جا کے وہ تھوڑا نارمل ہوا، تو پھر باقی جو 2 گھنٹے بچے تھے اس نے انہی 2 گھنٹوں میں اپنا پیپر سولو کیا۔ اب باقی کے بھی جتنے ایگزامز امین کے ہوئے وہ اسی طرح ہوئے، جب بھی وہ ایگزام دینے جاتا تھا اس کو وہی سیم پنچ شروع ہو جاتی تھی اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ اس نے جیسے تیسے پھر اپنے ایگزامز جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے۔ ایگزامز کے بعد پھر امین کی سمر ویکیشنز شروع ہو گئیں۔ سمر ویکیشنز کے دوران امین جو ہے وہ صبح صبح جاتا تھا سائیکل چلانے کے لیے، تو اس نے ایک چیز فیل کی کہ جب میں صبح اپنے گھر سے باہر جاتا ہوں یا جب میں سن لائٹ میں ہوتا ہوں تب میں بالکل ریلیکس ہوتا ہوں اور میرے ساتھ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن جب میں سن لائٹ میں نہیں ہوتا ہوں اور جب شام ہو جاتی تب میرے ساتھ چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اب امین کو رات میں بہت ہی برے بہت ہی ڈراؤنے سپنے بھی آنا شروع ہو گئے تھے، تو امین نے فیصلہ کیا کہ میں اب رات میں نہیں سویا کروں گا، میں دن میں جب اچھی طرح سورج نکل آئے گا، روشنی ہو جائے گی تو پھر سویا کروں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا، اس نے رات میں سونا بند کر دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی امین کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہونا بند نہیں ہو رہی تھی۔ امین ان سب چیزوں سے اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ رونے لگا اور وہ نماز پڑھ کے بہت زیادہ دعا مانگتا تھا، وہ روتا تھا اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا، کیونکہ امین کا ایسا سوچنا تھا کہ انسان لائف میں جو گناہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی برا کرتا ہے تو وہ ایک دن اس کے سامنے ضرور آتا ہے، اور امین کو ایسا لگتا تھا کہ شاید میں نے بہت سے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہوگا، تو اس سب کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے وہ مسلسل ہر روز رات میں روتا گڑ گڑاتا اللہ سے معافیاں مانگتا کہ مجھے اس سب چیزوں سے نجات مل جائے۔ اور آہستہ آہستہ امین کو ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا جیسے کہ اس کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، اور اس نے پھر سے اپنے پیرنٹس سے بات کی، لیکن اس کے پیرنٹس نے اس بار بھی اس کی بات کو اگنور کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ امین نے ایسا فیل کرنا شروع کر دیا جیسے کوئی شیڈو اس کو فالو کر رہا ہے، اور جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور پھر اس کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے دانت جو ہیں وہ بہت زیادہ شارپ ہوتے جا رہے ہیں، اتنے شارپ کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کی زبان بھی اگر اس کے دانتوں کے نیچے آئے گی تو وہ اس کو بھی چبا دے گا، اور یہ اس کے لیے ایک بہت ہی خوفناک بات تھی۔ اس کو مسلسل ایسا فیل ہو رہا تھا کچھ تو بہت برا ہونے والا ہے، لیکن اب وہ بھی ان باتوں کو اگنور کر رہا تھا کیونکہ اس کے گھر والے ہی اس کی بات نہیں سن رہے تھے۔ اب اس کی ہارٹ بیٹ بھی بہت زیادہ تیز ہونے لگی تھی، اتنی تیز کہ اس کو خود اپنی ہارٹ بیٹ سنائی دینے لگی تھی۔ اب ایک رات ٹھیک 1:05 پر
امین کو ایسا فیل ہوا جیسے بہت ساری اسپرٹس اس کی باڈی کے اندر انٹر ہو گئی ہیں۔ امین نے بولنے کی، چیخنے چلانے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے بیڈ سے اٹھے اور اپنے پیرنٹس کے پاس جائے لیکن وہ نہیں اٹھ پا رہا تھا۔ پھر اس نے بہت زیادہ ہمت کی اور اپنے آپ کو ایسے جھٹکے سے اٹھایا اور وہ اپنے پیرنٹس کے پاس بھاگتا ہوا گیا اور اونچی اونچی چلانا شروع ہو گیا کہ ڈیڈ پلیز مجھے بچائیں، پلیز مجھے بچائیں، میں مرنے والا ہوں، یہ مجھے مار دیں گے، پلیز مجھے بچائیں۔ اب امین یہ ساری باتیں بولا تھا اور اس کی آواز بالکل چینج تھی، وہ اس کی آواز نہیں تھی، اس میں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے 4 یا 5 ڈیفرنٹ وائسز آ رہی تھیں اور اس کی باڈی بہت زیادہ ہیوی اور بہت زیادہ ہارڈ ہو گئی تھی اور وہ اتنی اونچی اونچی شاؤٹ کر رہا تھا کہ اس کے آس پاس کے جو نیبرز تھے ان کے گھروں تک آواز جانا شروع ہو گئی اور وہ لوگ بھی ان کے گھر میں آگے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، یہ آوازیں کس قسم کی ہیں اور یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، وہ دیکھنے کے لیے ان لوگوں کے گھر آگے۔ اب امین کے ابو نے اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بہت زور سے باندھ دیے اور اس کی امی نے یہ سب کچھ دیکھا تو ان سے بھی برداشت نہیں اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب امین اپنے جسم کے اندر موجود ان شیطانی طاقتوں سے لڑ رہا تھا اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج شاید میری زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ اتنی تکلیف، اتنی اذیت میں تھا کہ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں پا رہا تھا اور اس کی باڈی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ لیکن پھر امین کے گھر والوں نے اس کو بہت زیادہ ہمت دی، اسے حوصلہ دیا کہ امین تمہیں ان سب چیزوں سے لڑنا ہوگا، تمہیں جو بھی آیات وغیرہ یاد ہیں وہ پڑھو اور اللہ سے پناہ مانگو کہ وہ تمہیں ان سب چیزوں سے بچائے۔ اور پھر امین کو جو بھی آیات وغیرہ یاد تھی اس نے وہ پڑھنا شروع کی اور آہستہ آہستہ سے امین کی کنڈیشن بیٹر ہونے لگی۔ تو پھر اس کے ابو واپس سے قاری صاحب کے پاس لے کر گئے اور پھر قاری صاحب نے امین پہ دم کیا اور ان لوگوں کو بتایا کہ امین پر ایک نہیں بلکہ 3 جنات کا قبضہ ہے اور یہ جنات قبرستان میں موجود اس پرانے درخت سے امین پہ حاوی ہوئے ہیں۔ اور پھر قاری صاحب نے امین پر آیات وغیرہ دم کی، اس کو پینے کے لیے کچھ پانی دیا اور امین کی طبیعت آہستہ آہستہ سے کچھ ٹھیک ہونے لگی تھا اور پھر یہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ لیکن امین کے اوپر ابھی بھی ان جنات کا قبضہ تھا، انہوں نے امین کو چھوڑا نہیں تھا، یہ معاملہ صرف وقتی طور پر رکا تھا۔ اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد امین کے ابو اس کو ایک اور بزرگ کے پاس لے کر گئے تاکہ وہ اس کا اچھے سے علاج کر سکے اور پھر ان بزرگ نے امین کا پورا علاج کیا پراپرلی اور یہ علاج کافی مہینوں تک چلا اور امین آہستہ آہستہ سے ٹھیک ہوتا گیا اور اپنی پہلی والی لائف کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اب امین کی لائف پہلے سے بالکل چینج ہو گئی تھی، اس کو چیزیں بھولنا شروع ہو گئی تھی، اس کی میموری بہت ویک ہو گئی تھی، وہ رات کو اچھے سے نہیں سوتا تھا، اس کو برے برے خواب ابھی بھی آتے تھے اور اس کے جو آس پاس کے جو لوگ تھے، اس کے نیبرز، جو اس کے فرینڈز وغیرہ تھے، وہ سب اس کا بہت مذاق اڑاتے تھے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، جس وجہ سے امین کو بہت زیادہ امبیرس فیل ہوتا تھا۔ امین کے ایگزامز میں بھی بہت کم مارکس آئے تھے، حالانکہ پہلے اس کے مارکس بہت اچھے آتے تھے اور اس کو اور بھی بہت زیادہ ہیلتھ پرابلمز رہنا شروع ہو گئی تھیں۔ بٹ امین نے ان سب چیزوں کو بہت ہی بریولی فیس کیا اور اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ جیسے پہلے لائف گزارتا تھا وہ دوبارہ سے بالکل ویسی ہی لائف گزارنا شروع کر دے۔ امین کو ابھی بھی ڈر لگتا تھا، اس کو رات میں برے خواب آتے تھے، لیکن اس کے اوپر جو پوزیشن تھی جنات کی وہ ختم ہو چکی تھی اور یہ پورا سین امین کے ساتھ 5 یا 6 مہینے تک چلا تھا، جس میں امین نے بہت زیادہ سفر کیا، اس کی فیملی نے بہت زیادہ سفر کیا، لیکن کیونکہ ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور ان کا اللہ پہ پورا ایمان تھا، پورا یقین تھا، اس وجہ سے امین ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو فرینڈز، ہم اس طرح کی چیزوں کو موویز میں دیکھ کر یا ڈراماز میں دیکھ کر بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں اس بات کا اندازہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری، آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ فرینڈز، اب ہم ملیں گے کل کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔